سب سے پہلے چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ آپ نے سنا میرا انٹرو اور آپ جانتے ہیں کہ کابینہ میں بہت سارے لوگ شامل کیے گئے ہیں اور کابینہ میں جو وزراء ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھایا، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید کا سلسلہ ہم نے دیکھا. کیا تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے حلف اٹھانے والے وزراء سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو کوڑا کھٹک کے جو واقعہ ہوا ہے اس کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جی. اور جو لوگ جس میں شہید ہوئی ہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد ان کو صحت یاب کرے. آمین. اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو زخمی ہے اس میں کوئی کسر نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک. جہاں تک مسلم لیگ نے جو وزراء لیے ہیں تو ہمارے اور مسلم لیگ کا اتحاد ہے جی. اور ہماری چند باتوں کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ شدید اختلافات چل رہے ہیں، اور یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس میں 1-2 مہینے پہلے ہم نے اپنا CC کا میٹنگ بلایا اور اس میں ہم نے زرداری صاحب کو اختیارات دیے کہ آپ مسلم لیگ کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کریں کہ اگر یہ ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو مزید اس کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. ان اعتراضات میں ہمارے جو ان کے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو ان کے ساتھ اختلافات میں، اس میں سرپرست چیز یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ ملک کا معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. صحیح. ہمارا اسٹاک ایکسچینج 1,15,000 سے اوپر چلا گیا، اور لیکن یہ جو معیشت مضبوط ہو رہا ہے اس کا فائدہ غریب عوام کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا فائدہ اشرفیہ کو پہنچ رہا ہے. آپ MNAs کی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں، آپ منسٹروں کے مراعات بڑھا رہی ہیں. ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اور جو بوجھ ہے وہ اشرفیہ پہ ڈال دیں. جی. سب سے پہلے تو اپنے خرچے کم کرے، پھر اس کے بعد عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ غریب عوام کو پہنچائے. تو اس چیز پہ ہمارے پہلے سے اختلافات ہیں اور حکومت کے اس اقدام کا ہم مذمت کرتے ہیں کہ بجائے اس کی کہ یہ غریب عوام کو ریلیف دے دے، یہ مسلسل اشرفیہ کو نواز رہے ہیں اور اپنے MNAs کے، اپنے منسٹروں کے اور بڑھا رہی ہیں خرچے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ قومی خزانے پہ پڑے گا اور اس کا اثر غریب عوام کی جیب پہ پڑے گا. تو اس کا ہم شدید مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کے، اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح صحیح. علی بخاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کابینہ میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر تحریک انصاف نے ابھی تک اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا. آپ لوگ اس فیصلے کو، اس اقدام کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات یہ ہے کہ بالکل یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں کہتا ہوں اس غریب عوام کے ساتھ، اس غریب ملک کے ساتھ ظلم ہے. جی. اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے جن کو منسٹر بنایا گیا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہو یا فیڈرل منسٹر ہو، یہ تو بیچارے خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، اس میں سے 99% کی جو ہے آپریشن پیٹنگ پڑی اور اس کا تو حساب کتاب ہوا نہیں اور یہ آگے چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو خواہش شاری کی بات کرتے ہیں. خواہش شاری کی انہوں نے بات ہی کی ہے، انہوں نے پریکٹیکل تو کیا کوئی نہیں. جو امریکہ کے دورے پہ گئے جہاں پر $14,000 پر نائٹ کا پرائم منسٹر کا مطلب کے رہا، اس میں سے اس نے ملک کے ساتھ ظلم کیا، اس قوم کے ساتھ ظلم کیا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل جو ہے سارے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دی. پہلے پنجاب میں بڑھا دی، غالباً 500 ٹائمز بڑھائی، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں بڑھائی. تو ان کا تو اس ملک سے تعلق واسطہ ہے کوئی تعلق واسطہ شاید اس میں کس کا ہے؟ اسٹیٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں، آپ کے ہیں، جن کا مرنا جینا آئیڈینٹی سب کچھ پاکستان ہے. ان کے لیے تو پاکستان ATM مشین کے لیے کام کر رہی ہے. یہاں سے پیسہ نکالتے ہیں، نکال کے باہر اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں. ناٹ مور ناٹ لیس دین دیٹ. یہ چیزیں تو انہوں نے سوچنی ہے نا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جن سے جینا مرنا یہاں ہے، جن کا گھر بار یہاں ہے، جن کے ابا و اجداد یہاں پر ہے، جن کا اسٹیک پاکستان کے ساتھ ہے، وہ تو یہ چیز سوچے گا. ان کا اسٹیک ہی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اور اوپر سے مزے کی بات سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ لوگ تو ہار کے الیکشن ان کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا. تو ایک تو بتا دیں مجھے 17 سیٹوں کے علاوہ جو کہہ سکے قرآن پہ حلف دے چکے کہ میں جیت گیا ہوں. تو یہ تو ایبسولوٹلی غلط بات ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا کہ یہ تو ظلم ہوا ہے اتنا بڑا کیبنٹ چلانے کے لیے. یہ کمپیٹنٹ بھی تھے، یہ بہت اعلیٰ والا بھی تھے، یہ اپنا دون بھی تھے، یہ رستو بھی تھے، یہ 40 سال کے تجربہ کار بھی تھے.
اچھا کیا کر دیا پچھلے 3-3.5 سال میں انہوں نے؟ جی ملک کا کیا اثر کر دیا, اکانومی کا کیا اثر کر دیا. پوری دنیا میں سب سے مہنگی ترین جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کی گیس دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے, آپ کے آٹا دال چینی, مطلب پیٹرول کوئی ایک چیز تو ہوگی نا یار, جو ایک چیز تو ہوگی نا جس کو آپ کہیں نہیں جی ہم نے یہ بہت اچھا کر دیا, ہم نے پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ کیبنٹ میں اضافہ ہو گیا, جب آپ نے ممبرز آف کیبنٹ بڑھا دیے تو میرے بھائی آپ نے ایکسپینسز بھی ڈبل ٹرپل بڑھا دیے نا. آپ نے ان کو گاڑیاں بھی لینی ہیں, ان کو فلیٹ بھی لگیں گے, ان کے آفس بھی ہوں گے, ان کے باقی ساری فیسلٹیز بھی ہوں گی, اور کریں گے کیا وہ, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ لوگ اس اقدام کو آپ لوگ اچھا نہیں سمجھتے, آپ لوگ عوام دشمن سمجھ رہے ہیں. ہم تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ تو ایک ظلم ہے ملک کے ساتھ. ظلم سے بھی زیادہ آگے چلے جانا تو یہ ویسے ہی سستا ہے, یہ تو جبر کی حکومت ہے. جبر کی حکومت اچھا کی توقع تو ہو نہیں سکتی. بٹ آن دا ادر سائڈ لیٹر موڈ میں بھی اگر میں بات کروں تو یہ جو اقدام ہے یہ اپنے پولیٹیکلی میں کہتا ہوں تابوت میں کیل پہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں, تو ہوپفلی بہت جلدی انشاءاللہ ان کو آئینہ بھی نظر آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ CEC اجلاس بھی ہوا اور اس میں بڑے اہم فیصلے لیے گئے, اور ساتھ ہی 1 سال تک جو وفاقی حکومت ہے ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. بارہا یہ کہا گیا, آفر کی گئی کہ کابینہ میں آئے, کابینہ کے بینچز پر بیٹھے, کابینہ کا حصہ بنے, لیکن پیپلز پارٹی 1 سال کی مدت میں بھی کنونس نہیں ہوئی اور کابینہ کا حصہ نہیں بنی. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کنونس نہیں ہوئے, کابینہ میں کیوں نہیں جانا چاہتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں پاکستان کی معیشت پہ بہت بڑا پریشر ہے. ایسے وقت میں بڑا کابینہ بنانا, اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے تو یہ ہمارے بھی منسٹر لیتے تھے. تو ہم نے اس کو کہا ہم مسلم لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں, وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. ہم مسلم لیگ کے ساتھ اس لیے شامل ہو گئے کہ سسٹم چلے, کیونکہ الیکشن کے بعد کچھ اس طرح کا ریزلٹ سامنے آ گیا کہ کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ سسٹم کو چلنا چاہیے, کیونکہ ہماری معیشت کی جو حالات ہے, ہمارے امن و امان کی جو حالات ہے, یہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم بار بار ایڈوانچریں کریں اور ہم بار بار الیکشنیں کریں, اور اگر دوبارہ بھی اس ملک میں الیکشن ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ جو رزلٹ آئے گا وہ سب کو تسلیم ہوگا اور اس میں دانزی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ہم نے پہلے ہی اصولاً یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ عددی اکثریت PTI کا زیادہ ہے قومی اسمبلی میں, تو ہم پہلے دعوت اس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. چونکہ PTI نے کہا کہ ہم تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, ہم تو DGI سے بات کریں گے, ہم تو جا کے آرمی چیف کے ساتھ بات کریں گے. تو پھر ہم نے وہ اتحاد کیا مسلم لیگ کے ساتھ, لیکن اس میں ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ کام ضرور کریں گے. اس میں ایک کام کوئی ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے اپنے مفاد کا ہے. ہم ان سے کوئی منسٹریاں نہیں مانگ رہے ہیں, ان سے کوئی پورٹ فولیو نہیں مانگ رہے ہیں, ہم ان سے یہی کام مانگ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ آپ جو 18ویں ترمیم کے مطابق جو صوبوں کے حقوق ہے ان کو وہ دے دیں. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آرسا 1991 کے مطابق جو صوبوں کے پانی کا حقوق ہے وہ ان کو دے دیں. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں, کیونکہ اگر آپ کسان کو بینیفٹس دیں گے, آپ کسان کو سہولتیں دیں گے, تو اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمارے اجناس کم ہو جاتے ہیں تو ہم باہر سے اجناس منگواتے ہیں, جیسے PTI کے دور میں کبھی گندم کا بحران ہو جاتا تھا, کبھی چینی کا بحران ہو جاتا تھا, کبھی ٹماٹر کا بحران ہو جاتا تھا, کبھی پیاز کا بحران ہو جاتا تھا. اس میں نقصان یہ ہوتا کہ ہمارے ملک سے ڈالر باہر جاتا تھا, باہر سے ہم کچھ منگواتے ہیں تو ڈالر سے منگواتے ہیں. تو اگر آپ کسان کو مراعات دے دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک باہر کو آپ جو ڈالرز بیچتے ہیں وہ بچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارا فصل سرپلس ہو جاتا ہے تو وہ ہم باہر دنیا کو بیچتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہمیں ڈالر آئے گا. دوسرا ہمارا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ IT پہ توجہ دے دیں. اگر آپ IT پہ توجہ دے دیں, آپ اگر IT سیکٹر جو یہاں پہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں,
तो इससे बाहर से डॉलर आएगा, हमारा मईशत मजबूत होगा। बिल्कुल। तीसरा हमारा इसके साथ ये था कि बजाय इसके कि आप जो लोग पहले से टैक्स देते हैं, तनख्वाहदार तबका है, कुछ सनतकार है, इस पे आप बार बार बोझ डालते हैं, तो इसके बजाय आप नेट दायरा जो है वो वसी करे जो टैक्स का है। तीसरा चौथा हमारा ये था कि जो मईशत मजबूत होगा इसका बेनिफिट्स हम गरीबों को देंगे, और जो सख्त फैसले हम करेंगे इसका बोझ जो है वो हम अशरफिया पे डालेंगे। हमारा हुकूमत से अब इस चीज पे भी इख्तिलाफात है कि जिस तरीके से वो कानून साजी करते हैं, हमने उससे कहा है कि आप कानून साजी करते हैं तो पहले अपनी पार्टी में मुशावरत करें, फिर कोलिशन के साथ मुशावरत करें, अपोजिशन के साथ एक वसी मुशावरत करें, सिविल सोसाइटी को दावत दे दे, मीडिया को दावत दे दे, वकीला बिरादरी को दावत दे दे, इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावत दे दे कि ये कानून हम लाना चाहते हैं, आप लोग उसको देखें और उसमें हमारे साथ रहनुमाई करें, अच्छी तजावीज़ हमें दे दे, फिर असेंबली में इस पे एक लंबी बहस करे और इसके बाद उसको पास करे। तो इन चीज़ों पे हमारे इनके साथ इख्तिलाफात है, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा मजबूरी ये है कि अगर हम एक बिल में भी हुकूमत का साथ नहीं दिया और हुकूमत का एक बिल भी नाकाम हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म दोबारा एतमाद का वोट लेगा या इस मुल्क में दोबारा फ्रेश इलेक्शन होगा। तो हम आप यानी कि चटान साहब आप अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, हमारी मईशत के और अमन अमान के हालात है, ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आप लोग अभी इस वक्त अपनी मजबूरी समझ रहे हैं हुकूमत के साथ स्टैंड करना? बिल्कुल जी, ये हमारा मजबूरी है, हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में जो हमारे अमन व अमान का सूरत हाल है, आज आपने देख लिया कूड़ा खटक में क्या हुआ, बलूचिस्तान में रोज क्या हो रहा है, पुख्तनख्वा में रोज क्या हो रहा है, हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सियासी लोग, उलमाए किराम, हर जगह पे। तो इस ऐसे हालात में इलेक्शन जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरी बात है, जैसे अभी हमारा भाई रोना रो रहा था कि ये तो 47 का हुकूमत है, तो अगर ये मानते हैं कि धांधली हुई है, यानी पाकिस्तान जब से बना है और इलेक्शन हुआ है किसी ने रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया है, तो फिर उनको हमारे साथ बैठना चाहिए, DGI के बजाय, आर्मी चीफ के बजाय, कि हम यकीनी बनाएं कि आने वाला जो इलेक्शन हो वो साफ हो और शफाफ हो। इसके लिए इस्लाहात लाना चाहिए, इसके लिए कानून साजी करना चाहिए। तो अगर ये हुकूमत के साथ और सियासतदानों के साथ बैठना ही नहीं चाहते, तो मुझे बताएं आइंदा के लिए हम इलेक्शन को साफ और शफाफ यकीनी बनाने के लिए क्या करेंगे। और इनका जो KPK का है, शौकत यूसुफजई ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमारे 47 लोगों ने एफिडेविट दिया है, तो ये भी 47 का है। अगर पंजाब का है, अगर ठीक है चटान साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया। चटान साहब का भी 47 का है, पहले वहाँ ऑडिट तो करी। ठीक है चटान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। राशिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया? अहम इत्तेहादी थे, इलेक्शन में आपके साथ खड़े हुए, अभी भी पीपल्स पार्टी समझती है कि मजबूरी ही सही लेकिन वो लोग आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो काबीना में जब शमूलियत की गई, काबीना में एडिशन किया गया, तो पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात उनकी दूरी नहीं किए, उनका एतमाद में ही नहीं लिया, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, और इसके बारे में जो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अख़ुंज़ादा चटान साहब ने जो बात की है, मुझे नहीं पता कि इनकी क्या पार्टी क़यादत की भी यही सोच है, क्योंकि देखिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PMLN और पीपल्स पार्टी और PTI, किसी भी जमात के हम जो नुमाइंदे यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स में आते हैं जी, तो हमारे पास एक खास लेवल तक की जो अथॉरिटी होती है कि हम बात कर सकें। लेकिन ये कि जिस तरह की बात इन्होंने किया, आई डोंट नो, तो जहाँ तक एतमाद में लेने की बात है, तो देखिए शुरू दिन से हमारी तो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर थी कि वो अगर वजारतों में वो हुकूमत साजी में वो शामिल होना चाहते हैं तो वो बेशक शामिल हों, लेकिन
اب یہ جو وزراء لگانے ہیں یا جو کابینہ کا جو فیصلہ کرنا ہے اس کا پروگریٹو تو اوبیسلی وزیر اعظم کے پاس ہے نا. بالکل. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب اس میں جب اپنی کابینہ میں توسیع کرنی ہے جی تو مطلب ہے کہ یہ لوگ اگر کابینہ لیکن راشد صاحب جب اتحادی جماعت ہو، جب پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی اتحادی جماعت ہے، ہر اچھے برے میں پیپلز پارٹی نے ابھی تک آپ لوگوں کا ساتھ دیا. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، لیکن ایسے وقت میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لے کے اپنے فیصلے کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی سے بات خراب کرنے والی بات ہوگی؟ دیکھیں 16 مہینے کی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی نا، دیٹ واز اے کولیشن گورنمنٹ. تو اس پہ تو اعتماد میں لینا یا نہ لینا اس پہ اعتراضات کی سمجھ میں آتی تھی، لیکن دس از ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک تو یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے نا. دیکھیں اس میں کوئی میں کسی کو اونچا نیچا دکھانے والی بات نہیں کر رہا، میں فیکٹس نریٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ. اور اس حکومت میں جو بھی فیصلہ سازی ہونی ہے کولیشن گورنمنٹ دین تو آپ کا اعتراض بنتا ہے. If it is not a coalition government تو پھر کسی جماعت کا اعتراض نہیں بنتا. اب کل کو ہمارا اگر کوئی چھوٹا اتحادی وہ کہہ لو کہ آپ نے جو نا وہ پیپلز پارٹی کو فار ایگزامپل کابینہ میں شامل کیا، آپ نے ہمیں اعتماد میں لے لیا، تو دیکھیں اس میں انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اٹس ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ. تو باقی جہاں تک جو میرے خیال میں جو ہمارا جو میرے خیال میں جو ٹاپک ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے. اور مطلب یہ کہ یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں کوئی ہمارے لوکل میڈیا والے بات نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے اشاریے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ استحکام سے اب ترقی کی جانب ہے. ہاں جی، تو معاشی طور پہ پہلے استحکام ہے، ٹھہراؤ ہے چیزوں میں، قیمتوں میں، اور اب جو نا وہ مطلب ہر طرف سے مثبت اشاریے. یعنی کہ راشد صاحب آپ سیٹسفائیڈ ہیں، حکومت سیٹسفائیڈ ہے، انہوں نے جو بھی اقدامات لیے، جو بھی فیصلے لیے، وہ اگر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا تو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ضروری نہیں تھا ان کو اعتماد میں لینا؟ دیکھیں اوبیسلی اس کے اوپر تو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہی کوئی بیان دے سکتے، لیکن میں آپ کو اوبیسلی جس طرح میں نے کہا کہ میری جتنی کہنے کی جو میرے بات کرنے کی مجھے اختیار ہے کہہ سکتا ہوں اپنے طور پہ، وہ یہی ہے کہ دیکھیں بیکاز اٹس ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ، تو میری دانش میں مے بی آئی ایم رانگ، ون کین ڈس ایگری ود می، لیکن کہ میری دانش میں کسی کو اعتماد میں وزیر اعظم صاحب کو لینے کی ایسا ضرورت نہیں تھی بیکاز اٹس ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ. ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اس وقت جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو پریڈکشن کی جا رہی ہے اس کے مطابق یہ کہ حکومت اور پیپلز پارٹی میں تعلقات اس وقت خاصے اچھے نہیں چل رہے، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ الائنس بنانے کے بعد آپ لوگ پیپلز پارٹی سے رجوع کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسا ارادہ، کچھ ایسی پلاننگ چل رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسی مثالیں دیکھی کہ گرینڈ الائنس بننے کے بعد اتحادی جماعتوں سے رابطے کیے گئے اور ان کی سپورٹ بھی حاصل کی گئی. دیکھیے منوشا، بات یہ ہے کہ میں بھی چٹان صاحب کی بات سن رہا تھا جی، انہوں نے کوئی ایک دوسرے کو خیرات میں تو ووٹیں دی کوئی نہیں ہے جی. ایشو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دی ہے یا اسپیکر اسمبلی کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تو صدر پاکستان کی ووٹ لی بھی ہے انہوں نے سینٹ کی ووٹ، سینٹ چیئرمین کی ووٹ لی بھی ہے. آج تک جو ہے وہ کے پی کے اندر سینٹ کے الیکشن نہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا اور سینٹ کے سینیٹر بھی بن گیا اور چیئرمین سینٹ بھی بن گئے، ساری چیزیں تو ہیں. اب یہ کہ شور مچاتے رہے تو ان کے مچانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. کچھ دن قبل میرے ساتھ ان کے مندوخیل صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے، یہ جو آج ایک منسٹر بنے ہیں مصباح کمال صاحب، یہ ان کے مقابلے میں تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کسی خاتے میں نہیں تھا، ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے نا وہ مندوخیل صاحب، وہ ان کے خلاف کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے کہا یہ بھی فارم 47 والا ہے، انہوں نے پروگرام کے اندر کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے اور بڑے آرام سے کر دی. ایسے ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی والوں 1 سال ہو گیا پرائم منسٹر بنے وہ شہباز شریف کو، آج تک پی سی آئی کی میٹنگ تو بنا نہیں سکے. ابھی انہوں نے پانی کی تقسیم کی بات کر دی. بھائی صاحب نہریں بن رہی ہیں، آپ کدھر ہیں؟ آپ نے تو پولیٹکس کے اندر صرف پانی کے اوپر کیا، آج تک الابار ڈیم آپ لوگوں نے نہیں بننے دیا. کدھر ہے آپ؟ 7 نہریں بن رہی ہیں سال میں ساری، آپ کا رائٹ کدھر ہے؟ آپ کس کھاتے میں؟ سو دا تھنگ از کہ اگر ان کو اپنی عزت کروانی نہیں آتی تو ہم تو ان کی جگہ نہیں بول سکتے نا. یہ پوزیشن ہے نہ ہو، ایک پارٹی بنے نہ بنے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنر بھی آپ کے ہوں، سینٹ بھی آپ کا ہو، پریزیڈنٹ پاکستان بھی آپ نے بنا دیا ہو اور آپ کے جی ہم ان کے ساتھ. یہ بھائی ووٹیں دی ہیں نا آپ نے سارے پارلیمنٹیرین نے مل کے. 26ویں امینڈمنٹ کس نے کرائی؟ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں اگر کسی نے اس کی روح کو دفن کیا تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. تو ایشو از کہ ہمارے ساتھ جو کولیشن کی بات ہے، ہم نے تو گورنمنٹ بنانے میں ان کے ساتھ نہیں کی، تو اب تو یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. جسے تو پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ. فارم 47 کی گورنمنٹ کو اگر کسی نے کسی کی بیساکھی کے اوپر کھڑے ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے.
تو ہم نے تو ہر اپوزیشن پارٹی کے ساتھ الائنس بنانا ہے, ہر اپوزیشن پارٹی کے ساتھ. یہ اپوزیشن کی پارٹی نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کے اندر پارٹی ہے. ان کے ساتھ تو بیٹھنے کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فی الوقت جو ہے کوئی ایسی پوزیشن نکلے. ہاں کل حالات بدلے, ان کو کوئی چیزیں آئیں, یہ باہر آئیں, پھر دیکھیں گے کہ ہماری لیڈرشپ کیا بات کرتی ہے, ہم سب کیا کہتے ہیں, ہماری کور کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی, اس کے بعد ڈیسائڈ ہوگا. لیکن فور دا ٹائم بھی تو یہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے, یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف دی گورنمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم آگے لے کے جائیں تو آپ تو بینیفیشری ہیں نا ہر لحاظ سے, یہ تو بینیفیشری ہیں. ان کے پاس ساری کانسٹیٹیوشنل سیٹس رکھی ہوئی ہیں, کانسٹیٹیوشن پوسٹ رکھی ہوئی ہیں. کیپی کا گورنر ان کا جب کیپی کے اندر جو ہے کتنی سیٹیں ہیں ان کے پاس, پنجاب کے اندر گورنر ان کا پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں ان کے پاس. سو پریزیڈنٹ میں نے پہلے کہا کہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ الیکشن بھی پورے نہیں ہوئے آج تک اسپیشل سیٹ ڈیسائڈ کر کے سپریم کورٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. کے پی کے الیکشن ہی نہیں ہوئے سینٹ, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ جناب اسمبلی بھی چل رہی ہے, پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہو گئے, چاروں صوبوں کے ایک صوبے کو چھوڑ کے آپ نے کروا دیے. یار اس طرح تو نہیں چلتی نا جمہوریت, یہ جمہوریت تو نہیں ہے, یہ تو جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق چل رہا ہے نا. البتہ بات یہ ہے ہم نے تو گرینڈ الائنس بنانا ہے. ہم گرینڈ الائنس بنانے کے لیے ہر اپوزیشن پارٹی کے پاس جا رہے ہیں اور جائیں گے, اور بیٹھ کے سنگل ایجنڈے کے اوپر ہم آئیں گے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ نہیں چاہتی. اب فارم 47 کی گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, اگر یہ صرف مسلم لیگ کو کہہ دیتے ہیں تو یار آپ نے اس کو ٹیک بری لیا, یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. تو یہ کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے, نہ ہی ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آن دا ون سائڈ آف دا پکچر آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, سب نے سنا دیا, ہم سے پوچھا نہیں, ہم سے صلاح نہیں کی, بچوا نہیں کی. ادر سائڈ آپ کو کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر ان کا بل ایسی پاس نہ ہو تو دوبارہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, تو بھائی کرا دو پھر ریجیکٹ اس کو. لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک سابق پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ جو انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جناب چینی اسکینڈل اور فلاس اسکینڈل اور فلاس اسکینڈل. بھائی پاکستان کی ہسٹری کا اس صدی کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوا گندم کا اسکینڈل, جس میں آپ کے اپنے لوکل ہمارے ڈومیسٹک کسان کے تو آپ ایک گردن اڑا کے رکھتے, اور اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے جو آپ ابھی منسٹر بنے انیس عباسی صاحب جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا, ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. ایک نے کہا آپ کو بتا دیں گے ہم کہ گندم اسکینڈل کا, دوسرے کہا میں فارم 47 کا بتاؤں. یار یہ تو ان کی ایکچوئل اپنی پوزیشن ہے, یہ میں کسی اور کی باتیں نہیں میں نے کی, ان کی اپنی باتیں آن ریکارڈ ہیں جو کہ ساری کی ساری ہیں. تو یہی کریڈینشیل ہے ان کا, یہی ان کی کیپیبلٹیز ہیں, یہی ان کی ساری کی ساری پولیٹیکل جو سینیریو کے اندر گھوم رہے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹل واٹر ہے, اور اس سے زیادہ تو ان کے پاس ہے کچھ نہیں. اب اس سے آگے کیسے چلیں گے یہ تو وقت بتائے گا, دیکھتے ہیں اس کے اندر. باقی جو انڈیکیٹرز کی بات کی اور جو مہنگائی کی بات کی ہے, صبح کل سے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ بھی دیکھ لیں گے. میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن بجلی, پانی, گیس, آپ کا پیٹرول, آپ کی آلو, ٹماٹر پہ آپ کوئی چیز تو اٹھا کے دیکھ لیں, یا جو ایک کہ سستی ہوگی ہے یا ہم نے بڑا کام کر. تو جب کیا کچھ نہیں ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, یہ فیکٹ کی بات ہے اور ریکارڈ کی بات ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستان 25 دفعہ جو ہے وہ آئی ایف ایف کے پاس گیا. اس 25 دفعہ کے اندر سے 16 دفعہ, اس دفعہ ملا کے 17 دفعہ ہو جائے گی یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی, یہ دونوں بھائی کے. باقی 8 دفعہ ساری ہماری پارٹی سمیت ڈکٹیٹر سمیت جتنے لوگ تھے گورنمنٹ میں, انہوں نے 8 دفعہ کیا. یہ میں کے پاس یہ 25 میں سے 17 دفعہ جا چکے ہیں. جو اپنے آپ کو بڑا رسمی سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم اکانومی کو بہت آگے لے جائیں گے, ہم نے ملک بڑا ٹھیک ہے بخاری صاحب, ان کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے تمام تر گفتگو سنی جو بخاری صاحب نے کہا, وہ تو آپ پر بڑی تنقید کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے موقف ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی بات کی ہے, پاکستان کے خلاف سوچا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کو پاس کروانے میں پیپلز پارٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. میرے خیال سے تو وہ آپ لوگوں کو رابطہ کرنے کے حق میں نہیں ہے اس وقت. آپ کیا کہیں گے اس صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے تو اس پہ تو ہمیں فخر ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے, لیکن یہ بنایا ہوا ہمارا نہیں ہے. یہ مسودہ, یہ مسودہ بنایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور اس میں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ 95% مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ ہم نے بنا کے دیا ہے. یہ آن دی ریکارڈ ہے. تو ہم نے جو ووٹ دیا ہے وہ تو ان کے مسودے کو دیا ہے. تو یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوا؟ کیا ان لوگوں کا جو حکومت تھا وہ جمہوریت تھا؟ جو پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلا رہا تھا, کرنل طارق چلا رہا تھا, جو کل یہ اتحاد بنا رہے تھے
शाहिदा खान अब्बासी साहब असेंबली में उठ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि 2 कर्नल लगाए। ये एक कर्नल पे बहुत ज्यादा बोझ है, क्योंकि ये अपोजिशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं और हुकूमत अरकान को भी कंट्रोल कर रहे हैं, पार्लियामेंट को भी देख रहे हैं और अब सेनेट को भी देख रहे हैं। दूसरी बात जो मेरे भाई ने कहा, मुस्लिम लीग के मेरे दोस्त ने कहा, तो मैं उनको ये बताऊं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अथॉरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। पहले जो इत्तेहाद का फैसला हो रहा था, किन किन शराइत पे हो रहा था, वो भी मुझे पता है। और आज से 1 महीना पहले जो सीसी का मीटिंग हुआ था, इसमें भी मैं मौजूद था कि हमने क्या कहा था और क्या डिसीजन लिया है। इसके अलावा हमारा जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत है शाजिया मरी, वो भी ये बात कर रहे हैं। हमारा जो सदर पाकिस्तान है जरदारी साहब, वो भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का ये वतीर है कि जब इनको तकलीफ पहुंचता है तो ये पांव पकड़ते हैं, लेकिन जब वो इनसे तकलीफ हट जाता है के साथ मैं राशिद हाशमी साहब आपकी जानिब आएंगे, आपका ये जवाब कंप्लीट होने दें। अपने बारे पे जो कहना है अपने बारे यही पे कहा कहे। कि आप कोalition पढ़ा गवर्नमेंट नहीं लिखे है। लोग एक दूसरे के बात हाशमी साहब आपकी जानिब पे आएंगे, आप चट्टान साहब को कंटिन्यू करने दें। अपने बारे पे बात करें, ठीक है, किसने पाँव पकड़े हैं, किसने अपने बारी पे बात करें। हाशमी साहब आपकी जानिब आएंगे, आप चट्टान साहब को कंप्लीट करने दें काइंडली। हिस्ट्री आपके सामने रख दूंगा कि बोरखा में आप फिरेंगे। अपने बारे पे बात करें, जो भी करना है अपने बारे चट्टान साहब पे। जी चट्टान साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। अपने बारी पे बात करें। चट्टान हमारा साहब। लीडर कभी भागा नहीं है। जी चट्टान आप साहब। हर बार जब भागते हैं वो आपका लीडरान भागते हैं, हम नहीं भागते, हम रोते नहीं है। आपके लीडरान जो आपस में मिलते हैं फिर रोते हैं। आज भी हाशमी साहब हम प्लीज अपने आपकी तरफ ये कह आएंगे, रहे आप हैं। चट्टान साहब को कंटिन्यू करने दें। हाशमी साहब प्लीज, हमारे पास वक्त भी कम है, आपकी जानिब ये- आएंगे लास्टली। चट्टान साहब आप कंटिन्यू रखें प्लीज। ये कह रहे हैं कि वजीर आजम है, वजीर आजम का इख्तियार है। ये वजीर आजम नहीं है, ये मेरी वोटों से वजीर आजम है। आज हम हट जाएंगे तो ये गिर जाएंगे, फिर जेल में पड़ा होगा। इसने हमारे साथ लिखा हुआ मुआहिदा किया है, जिसमें ये शामिल है कि मईशत का जो मजबूती होगी वो हम इसका फायदा गरीब अवाम तक पहुंचाएंगे। इसके उलट ये चल रही है, ये अशरफिया को पहुंचा रही है, ये अपने मैनेज की तनख्वाहों को बढ़ा रही हैं, ये मिनिस्टरों का फौज रख रही है। आपको मिनिस्टरों के फौज रखने का जरूरत क्या है जब हम आपके साथ हैं, जब हम आपकी बिलों को पास कर रहे हैं। आज हम हट जाएं तो ये कुरम पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मेंबरान नहीं आए तो ये असेंबली नहीं चला सकते, ये कुरम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो मुआहिदात हुई हैं इस पे उसको चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं चलते हैं जी तो आने वाला जो बजट है ये पास नहीं कर सकते हैं। इनका हुकूमत फिर सिर्फ ये बजट तक होगा, बजट नाकाम होगा, ये इत्तेमाद का वोट लेगा, हम वोट नहीं देंगे, फ्रेश इलेक्शन होगा। तो हम तो इसके साथ इस जालिमाना फैसलों में नहीं चल सकते। हाँ जरूर हम सिस्टम के साथ है। मैं भी एक बार फिर कह रहा हूँ कि हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, हम सिस्टम के साथ है कि ये सिस्टम चले। हमने मुस्लिम लीग से पहले पीटीआई को कहा था कि आप लोग जो है आज़ादी अक्सरियत आप लोगों का ज्यादा है, अगर आप लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को वोट देंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। लेकिन अगर ये सिस्टम के चलाने में गरीब अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर हम इसके साथ नहीं मजीद चल सकते हैं। और आपको पता है कि हम नहीं चलेंगे तो इसका वज़ीर आज़म कितने दिन तक टिक सकता है। ठीक है चट्टान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। लास्टली हाशमी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने तमाम तर मौज़ूज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, ख़ास तौर पर चट्टान साहब की। उन्होंने अव्वल तो बजट की धमकी भी दी है, कहा है कि बजट आप लोग पीपल्स पार्टी के बगैर पास नहीं करवा सकते। साथ ही जो चट्टान साहब ने गुफ्तगू की वही मौक़िफ़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का था। उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो मुआहिदा हुआ था हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से, वो मुआहिदा पूरा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो भी अक्सर हमें तनकीद करते हुए नजर आते हैं हुकूमत पर। शाजिया मरी जो कि सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, उन्होंने भी तनकीद की है हुकूमत पर कि हुकूमत जो मुआहिदे कर रही है, जो इक़दाम कर रही है, वो उनको जो है लूप में लेकर नहीं कर रही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर बजट पास ना हुआ, अगर आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए पीपल्स पार्टी के, आगे जाके आप लोगों की मुश्किलात बढ़नी जाएंगी, क्योंकि ग्रैंड अलायंस की भी बातें चल रही हैं यहाँ पे। देखें जी, इसमें अगर तो आप अददी तौर पे इन चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ़ शख्स ही है जो ये कहेगा कि हमारे पास सादा अक्सरियत है और PMLN जो है वो अपनी जो ना वो बलबूते पे किसी भी बिल को या बजट को पास करवा सकती है। तो ये कोई ऐसी बात चट्टान साहब नहीं कर रहे कि जिसका किसी बच्चे तक को इदराक नहीं है। तो रही बात कि इन्होंने एक जगह पे ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह पे ये धमकियां दे रहे हैं कि बजट पास नहीं होगा।
تو دیکھیں اب ہر جماعت کی ایک پالیسی ہوتی ہے. اب پاکستان جب یہ فارمولیشن کا ٹائم آیا تھا گورنمنٹ بنانے کا تو ہم نے تو اس وقت پی ٹی آئی والوں کو بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ اپنا شوق برا کر کے دیکھ لیں, لیکن اس وقت کسی نے پاؤں نہیں لگائے تھے. اس وجہ سے نہیں لگائے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ حالات اتنے ٹف ہیں, معیشت کے حالات, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات, مہنگائی, ساری چیزیں, اور جو نا وہ اس کو جو ٹیکل کرنا وہ آسان کام نہیں ہوگا. تو الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بصیرت, ان کی رہنمائی میں شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے, اور صوبہ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو انتھک محنت کی ہے, تو مطلب ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اب عام عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور مہنگائی میں جو ہے وہ 38% سے جو 2-2.5% پہ جو انفلیشن ریٹ آ گیا ہوا ہے, 20-22%, 24% تک جو آپ کا شرح سود تھا وہ 12 پہ آ چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں, تمام اشاریے جو ہیں, پاکستان کی جو ہے وہ جی ڈی پی ہے, پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں, پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہتری کی جانب ہے. تو اب پیپلز پارٹی والے, میں ان کے بسات احترام یہ بات کروں گا کہ دیکھیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہماری پارٹی کا کوئی حصہ تو نہیں ہے, تو وہ انہوں نے اپنی ایک پالیٹکس بھی تو کرنی ہے نا. تو اگر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو یہ مطلب ہے کہ پھر کس طرح سمجھ میں آئے گی کہ وہ ہماری جماعت کا حصہ ہیں یا ہماری جماعت سے الگ ہیں. تو میں اس چیز پہ بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ بہتر ہوتی حکومت پہ جو بھی کوئی ہماری جو پارٹی کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت تشویش تو ہوگی, کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ الحمدللہ جو بہتری کی جانب ہے. تو اگر وہ ہماری ہر بات کے اوپر ہمیں ویل ڈن اور شاباش کہنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں نے کہنا کہ آپ لوگ بھی پھر یہی پارٹی جوائن کر لیں, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو جو ہے میاں نواز شریف نے بچایا ہے. ابھی بھی پاکستان میں سے نواز شریف کے لگائے ہوئے پروجیکٹس نکال دیں تو یقین کریں پاکستان 47 کا پاکستان بنتا ہے. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں میاں صاحب کے لگائے ہوئے ہیں, تو اس میں میں اس چیز کا جو بطور پی ایم ایل این ورکر ایک کریڈٹ دوں گا کہ الحمدللہ میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کو نہ صرف بچایا ہے, سنوارا ہے, بلکہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن بھی کیا ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب. جی چٹان صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ کو میں 1 منٹ دینا چاہوں گی, آپ 1 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کریں پلیز. میں 10 سیکنڈ میں بات. جی جی جی. اس سے ہمیں سخت ٹائم پہ ملک ملا تھا. سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, ٹرائبل زیریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا. مسلم لیگ کا کیا ہے, مسلم لیگ کا تو موٹر وے سے شروع ہو جاتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم مانتے ہیں جو کام ہوا ہے, جو کام ہوا ہے بھائی, جو کام ہوا ہے, آپ نے یہ مصیبت ہے, آپ برداشت کریں نا, جو کام ہوا ہے وہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تمام معزز مہمانوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. چٹان صاحب اور ہاشمی صاحب ہم آپ لوگوں کی گفتگو کو لے کے کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.